آج کل کی عورتیں بھی، شوہر غریب ہو بیچارہ اور سہیلی کے شوہر کے پاس کروڑوں روپیہ ہو تو اپنے شوہر سے کہیں گی تو نکٹھا کہاں میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، دیکھ اس کے شوہر کو کتنا کما کے لا کے دیتا ہے، تو نے آج تک مجھے پلاسٹک کی کا ایئرنگ بھی لا کر نہیں دیا، وہ ڈائمنڈ پہناتا ہے۔ وہ کہے گا میں کیا کروں، میں محنت کرتا ہوں لیکن محنت کے بعد مجھے نہیں اتنا ملتا تو میں کیا کروں، تو پھر بیوی جلال میں آئے گی، چوری کر، ڈکیتی کر، کچھ بھی کر، مجھے لا کر کے دے۔ یہ جو بہت سارے رشوت لیتے ہیں، بہت سارے چوری چپاٹی کرتے ہیں، ڈرگس کے کاروبار کرتے ہیں، حرام کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بیوی کا رول آپ کو ملے گا۔ لیکن اللہ کی برگزیدہ بندیاں بھی کیسی تھیں یہ بھی ذرا دیکھیں۔ ایک شوہر بہت غریب تھا، صبح سے جاتا شام کو آتا، ایک دن گیا کچھ نہ ملا، بیوی سے کہا کہ میں نے محنت تو بہت کی، کوشش تو بہت کی، مجھے کچھ نہیں ملا، پانی پی کر کے آج سو جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن گیا، صبح سے لے کے رات تک محنت کی، اس نے کچھ نہ ملا، کوئی روزی نہ ملی۔ گھر آیا، بیوی نے کہا کیا ہوا، کچھ ملا؟ کہا کچھ بھی نہیں ملا، بہت کوشش کی میں نے روزی نہیں ملی۔ تیسرے دن جب جانے لگا وہ تو بیوی کو خیال آیا کہ 2 دن سے کوئی روزی نہیں ملی، کہیں ایسا نہ ہو میری محبت میں میرا شوہر کوئی ناجائز کاروبار کر بیٹھے۔ تو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ سنو میں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا بولو۔ کہا دیکھیے آپ نے محنت تو کی، 2 دن سے نہیں ملا، آج بھی محنت کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اللہ نے قسمت میں لکھا ہوگا تو دے دیں گے، لیکن خبردار حرام کا پیسہ مت لانا، اس لیے کہ ہم پیٹ کی آگ کو تو برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کے حلال کے کمائی اور اس چیز کے ایسی باتوں کی وجہ سے ایسی عورتوں کے پیٹ سے اللہ کے ولی جنم لیتے تھے۔ اور آج کی عورتیں ارے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں، شوہر کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں، یہ کنگال مجھے کیا دے گا، اس کے ساتھ رہ کر کیا کروں گا۔ العیاذ باللہ، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو تو؟ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں خیر و برکت نازل ہو تو تم اس کے لیے بہت بابرکت ثابت ہو سکتی ہو، بہت بابرکت۔ اس لیے کہ ایک صحابی رسول نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نہیں میں غریب ہوں سرکار، کھانے پینے کے لالے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سرکار دعا فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور میرے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، شادی کروں گا تو بیوی کو کیا کھلاؤں گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی وجہ سے تجھے برکت عطا فرما دے گا۔ شادی کی اور اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ تو بیوی منحوس نہیں ہوتی۔ بہت ساروں کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں رشتہ طے کیے، کاروبار ٹھنڈا ہو گیا، بولے ابھی تو رشتہ ہی کیے تو یہ حال گھر میں آئے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کیا دقیانوسی خیالات ہیں۔ اور گھر میں قدم رکھی اور کسی کا انتقال ہو گیا، بس پھر قیامت، اس کی زندگی پوری برباد اس عورت کی۔ کیا تمہاری سوچ ہے؟ کہاں سے یہ سب سیکھے ہو؟ کس نے کہا کہ وہ منحوس ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، اگر عورت گھر کے اندر عابدہ ہو، عورت گھر کے اندر عبادت کرتی ہو، عورت گھر کے اندر تلاوت کرتی ہو، عورت گھر کے اندر گناہوں سے بچتی ہو، عورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہو،
ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے شوہر کے اندر شوہر کی روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر عورت کا حال یہ ہو کہ شوہر کے آنے سے پہلے بام لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہو، پٹی باندھ کر کے بیٹھی ہوئی ہو، اور شوہر آئے اور دیکھے اور کہے کیا ہوا، میں تو بیمار ہی ہوں، بس یہی پوزیشن، یہاں شوہر دکان کے لیے نکلا، ٹپ ٹاپ ہو کر کے شام کو خریدی کے لیے نکل پڑی، ساری تکلیف ختم۔ یہ جینے کے انداز بدلو، جینے کے طریقے بدلو، جینے کا سسٹم چینج کرو۔